ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینے کھول دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق مزین فرما دے۔ ونور قلوبنا بالقرآن، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہ ہم علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں، میرے مالک اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ الحمدللہ آج 26واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے دورہ قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص، محبت اور پیار خلوص کے ساتھ اللہ اپنی رضا کے لیے، اپنی رحمت کے لیے یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے دے اور اس سے ہماری زندگیاں بدل دے۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نزول حق پر مبنی ہے، یہ اللہ رب العزت جو غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک موجود ہے۔ اس کے بعد زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے انہیں برحق پیدا کیا۔ اچھا آپ غور کریں ذرا کہ بار بار وہی چیزیں پلٹ پلٹ کر آتی ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، بار بار وہ چیزیں آتی ہیں، آپ کو بار بار ریمائنڈر ملتا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کتاب برحق ہے۔ تو یہ بار بار کہنے کا کیا مقصد ہے؟ موسیٰ کا، فرعون کا کتنی بار قصہ پڑھ لیا، نوح کا کتنی بار قصہ پڑھ لیا، تو کیا یعنی کہ اس کا مقصد ہے آپ کو بار بار یاد کروانا ہے۔ جو چیز اہم ہوتی ہے نا، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو یاد ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، یہ بھول نہ جائے۔ زمین و آسمان کی مدت کا تعین برحق ہے، کافر اس حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ معبود اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ جن کو پکارتے تھے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ کیا ثبوت کے لیے کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس سے زیادہ بہکا ہوا کون ہوگا؟ اس سے بہکا ہوا زیادہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جنہوں نے کچھ پیدا بھی نہیں کیا، جن کی تخلیق و تدبیر میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، جو بے خبر ہیں۔ یعنی اس سے بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، جو بے خبر ہے پکارنے والوں کی پکار سے، انہیں پتہ نہیں ہمیں پکار کون رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم ہمیں پکارتے آئے ہو۔ اس کے بعد فرمایا دعوت حق
پر رد عمل کا تذکرہ کیا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم۔ جب صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، جب حق سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں خود گڑھ لیا ہے۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو خدا کی پکڑ سے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ انہیں کہہ دو میں نرالا رسول نہیں ہوں، انہیں کہہ دو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا گواہ شہادت دے چکا ہے، لوگ ایمان لے آئے اور آپ تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا تذکرہ ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ یہاں عقائد کے اعتبار سے انسانی فطرت کے 2 نمونے ہیں جو اس رکوع کا موضوع ہے۔ اسلامی نظام کے بارے میں انکار کرنے والوں کے افکار کا جائزہ یہاں سب سے پہلے ہے کہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کون؟ جو اسلامی نظام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر کتاب کو مان لینا اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ ہدایت نہ پانے کی وجہ سے کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ آگے اللہ نے ان کا جواب دیا، اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما بن کر آ چکی ہے، یہ کتاب عربی زبان میں تصدیق کرنے والی بن کر آئی ہے، یہ کتاب ظالموں کو متنبہ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دینے آئی ہے۔ اس کے بعد کتاب پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل اور انجام، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مان لیا۔ نمبر 1، کتاب کو سنا پڑھا تو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس پر وہ بات یہ کر کے جم گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے اس پر جم گئے، یہ بات کہہ کے تو جم گئے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ غم ہوگا اللہ کے ہاں جا کر۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اس کے بعد انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا، اسے مشقت سے جنا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ والدین سے حسن سلوک کی نصیحت پر 2 رویے بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والے دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے ایسا نیک عمل کروں کہ آپ راضی ہو جائیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے دے۔ جس کی اولاد نیک ہو یقیناً اس کے دنیا کی زندگی اس کی بہت اچھی سکھی، یوں سمجھ لے کہ اس کی دنیا جنت ہے جس کی اولاد نیک ہے، اور جس کی اولاد نیک نہ ہو تو وہ والدین کو آخرت میں تو جہنم کیا ملنی ہے، دنیا میں جو مل گیا میرا تو خیال ہے اتنی کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور اللہ سے منہ موڑنے والے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اللہ سے جو ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے حضور ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اپنے والدین سے منہ موڑنے والا، یعنی اللہ سے منہ موڑنے والا اپنے والدین سے کہتا ہے اف، تنگ کر دیا تم نے۔ کیا کر دیا تم نے؟ تنگ کر دیا تم نے۔
اور تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، وہ اٹھ کر نہیں آئیں، جیسے وہ نہیں آئی تو میں نے بھی نہیں اٹھ کے آنا۔ والدین کہتے ہیں بد نصیب مان جاؤ، بد نصیب مان جاؤ، مگر وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب ان کے کیے کا انجام کیا ہوگا؟ ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا۔ دو طرح کا انجام ہے، اللہ کو ماننے والے جو ہیں، اللہ کو جنہوں نے رب ماننا، ان کا انجام اللہ تعالیٰ بہترین اعمال قبول کرتے ہیں، برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے سچے وعدے کے مطابق۔ اللہ سے منہ موڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، جنوں اور انسانوں کے اسی کماش کے گروہوں میں شامل ہوں گے، یہ نقصان پانے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن کافروں سے حساب لیا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے ہو، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، جو مزے کر رہے تھے دنیا میں کر چکے ہو، جو تکبر تم نے کیا، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی وجہ سے ذلت کا عذاب آج تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا اللہ۔ قوم عاد کی بانجھ ہوا سے امیدیں کیا تھی؟ تذکرہ کیا اللہ نے۔ قوم عاد کا دعوت پر رد عمل کا سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ حضرت ہود سے پہلے بھی خبردار کرنے والے کئی گزر چکے تھے نبی، اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اب تھوڑا سا چکر لگا لیجیے۔ تو مجھے تمہارے حق میں بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ قوم نے جواب دیا، کیا تم اس لیے آتے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھرا دو، ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو، لے آؤ عذاب وہ جس سے تم ڈراتے ہو، ہم نہیں ماننے والے تمہاری دعوت کو۔ حضرت ہود کا جواب تھا، عذاب کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے عذاب کو بادل سمجھا، ان پر جو عذاب آیا تھا بادل کی شکل میں آیا تھا، انہوں نے عذاب کو بادل سمجھا کہ یہ ہمیں سیراب کرے گا، بارش ہوگی، کھیتیاں باڑیاں سب لہلہا اٹھیں گی۔ انہیں کہا گیا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی بادل کی شکل میں عذاب آ گیا۔ ہوا کا طوفان جو رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس قوم کو وہ کچھ دیا گیا تھا جو بعد والوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ قوم عاد کو کان، آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ نے دیے، مگر وہ ان کے کام نہیں آئے۔ آج آپ مجھے بھی کان، آنکھیں، دل اللہ نے دیے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو سمجھیں یہ ہمارے کام نہیں آئے۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، عذاب کا مذاق اڑایا، عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یاد رکھیے کسی کی غلامی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، دل دیے ہیں تاکہ ہم ان سے کام لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ساری نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے کاموں میں صرف کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جنات کا دعوت پر رد عمل کا تذکرہ کیا گیا۔ پچھلی قوموں کی ہلاکت کے سبب تھے کیا کیا چیزیں؟ مکہ کے ارد گرد کی بہت سی بستیاں ہلاک ہو چکی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بھیج کر سمجھایا۔ ان کے جھوٹے معبودوں نے ان کی مدد نہ کی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، وہ معبود ان سے کھو گئے، ان کے معبودوں نے وہاں انہیں کوئی کام نہ دیا، کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد جنات کا دعوت اسلامی پر رد عمل کا اظہار دیکھیے کیسے ہوا۔ جھوٹے عقیدوں کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئے تھے، جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ
نبی کی طرف لے آئے تھے، انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. انہوں نے آپس میں کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ. وَإِذْ طَرَفْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جنوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ قرآن سننے کے لیے اپنے نبی کے پاس لے کر آیا، تو جب وہ وہاں نبی کے سامنے حاضر ہوئے تو قالوا انصتوا انصتوا انصتوا، جیسے ہم کہتے ہیں چپ کر جو چپ کر جو، بی کوائٹ، کیپ کوائٹ کہتے ہو نا، ٹھیک ہے. تو وہ جن آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سن کے کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. تو جب وہ کلام الہی سن کر وہ اپنی قوم کی طرف گئے تو دعوت دینے والے بن کر پلٹے. سبحان اللہ. قوم کی طرف گئے تو خود لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اس کے بعد جنات کی دعوت کا تذکرہ کہ ہم نے کتاب سنی ہے. جنات کیا دعوت دے رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. کتاب حق اور سیدھے راستے کی طرف، کتاب حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جنات نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، یعنی نبی جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اس دعوت کو قبول کر لو، ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے، نہ وہ زمین میں بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی زج کر سکے، نہ آپس کے حامیوں مددگار اللہ تعالیٰ سے بچا سکتے ہیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کیا ان لوگوں کو سجائی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کی اور وہ تھکا نہیں؟ زمین آسمان پیدا کر کے اللہ تھکا نہیں. میں اور آپ سال سال لگا دیتے ہیں، 1.5 سال ایک گھر بنانے میں لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ گھر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرش ڈالنا ہونا تو بعد میں کہتے ہیں ہائے فرش نے تو ہمیں تھکا دیا. مستری نے انہیں دن کرو نکلیا، کام کر کر کے تھک گئے، اور اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کر کے فارغ کر دیا اور اللہ تھکا نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے، ہر وہ کام جو میری اور آپ کی پہنچ سے باہر ہے اللہ اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو بھی زندہ اسی طرح سے کر دے. اور پھر کافروں کے انجام کا تذکرہ کیا. جب آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت وہ اعتراف کہیں گے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے مزہ چکھو حق کے انکار کرنے کا، جو تم نے حق کا انکار کیا تو اس کا مزہ چکھو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی ہے. اچھا، ہر سورت کے آخر میں اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے اسپیشل کوئی پیغام دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کیا؟ کس چیز کی؟ صبر کیجئے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. لوگوں کے معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے. جس روز لوگ عذاب کو دیکھیں گے انہیں لگے گا کہ ایک گھڑی بر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. وہاں جا کے پتہ چلے گا، لگے گا اچھا جو دنیا میں رہ کے گھڑی بر بس اتنی دیر رہے ہیں. بات پہنچا دی گئی کہ اب نافرمان لوگوں کو اللہ کے سوا کون ہلاک کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں. نافرمان لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی ہلاک کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے جو نافرمانوں کو ہلاک کرے گی. اس کے بعد سورۃ محمد سٹارٹ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. مکہ کے ارد گرد کی بہت سی بستیاں ہلاک ہو چکی ہیں.
ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بھیج کر سمجھایا۔ ان کے جھوٹے معبودوں نے ان کی مدد نہ کی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، وہ معبود ان سے کھو گئے تھے۔ جھوٹے عقیدوں کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ تھا۔ غور کریے، جھوٹے عقیدوں کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جنات کا دعوت اسلامی پر رد عمل کا اظہار ہے۔ جنوں کے گروہ کو قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیا، یہ پچھلے رکوع میں بھی پڑھا۔ انہوں نے آپس میں خاموش ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، اور کلام سن کر وہ اپنی قوم کی طرف دعوت دینے والے بن کر پڑھ۔ سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یہاں اس رکوع کا موضوع باطل اور اہل باطل کے آثار کا مٹنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے اعمال کی ٹھیک حیثیت کا تذکرہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، انہوں نے باطل کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انہوں نے حق کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال درست کر دیا۔ جب کافروں سے جنگ کے لیے آمنا سامنا ہوا، پہلا کام گردنیں مارنا ہے کافروں کی۔ جب انہیں اچھی طرح کچل دو تو قیدیوں کو مضبوط باندھ دو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ لڑائی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ کیا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کن کے؟ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حال درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معلوم جنتوں میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کافروں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نظر کردہ چیز کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، انہوں نے پہلے لوگوں کے انجام سے سبق نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ کر دیا۔ کافروں کا حامی و ناصر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ غور کیجئے، ایمان والے بھی اور کفر کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اپنے رب کی طرف سے صاف صریح ہدایت پر ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کفر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، کافر جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، یہ اپنی خواہشات کے متاع کے پیروکار بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جنت کی شان کا تذکرہ کیا، جنت ایسی ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہریں چل رہی ہوں گی دودھ کی، جس کے مزے میں فرق نہیں آئے گا۔ دودھ کی نہریں مزے میں، ٹیسٹ میں کوئی چینج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ گھر میں دودھ لاتے ہیں، صبح رکھتے ہیں، دوپہر کو دیکھتے ہیں تو ٹیسٹ چینج ہو چکا ہوتا ہے، خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں جو ہوگا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔
فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں جس کا پانی گلا سڑا نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں کہ جس کا ذائقہ بھی چینج تک نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی نہریں جو شراب کی ہوں گی، جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہ ساری نہریں کس کو اللہ نے دینی ہے؟ جنتی۔ جنتی کون؟ جو اللہ سے ڈر گیا، ایسے متقیوں کے لیے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا گیا کہ گرم پانی پلایا جائے گا جو آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو اس میں جانے والے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جو جہنم میں گیا بس اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ اب اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے نبی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس سے نکل کر علم والوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ جیسے بات سنتے تھے، وہ بات سن کے بعد میں کہتے تھے کیا کہا، کیا ہے نازل کیا، ایسے جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں بات پوری طرح سے سن رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل بھی پوری طرح سے سن نہیں رہے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، اور بعد میں پوچھیں گے ان سے جن کے پاس تھوڑا سا، جن پہ ان کو ٹرسٹ ہے کہ یہ کیا کہیں گے، سچ ہی بولیں گے، تو کہیں گے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا، پیغام کس چیز کا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح سے کہیں گے، تمہارے پاس نکل کر علم والوں سے پوچھتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا ایمان لانے والے اور نام ایمان لانے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان لانے والے ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد نام ماننے والوں کا تذکرہ کیا کہ نام ماننے والے خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کے لیے برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا مہر لگا دی، ان کا کوئی ٹھکانہ آخری جہنم میں ہوگا۔ پھر لوگ قیامت کے منتظر ہیں، کیا کہتے ہیں قیامت اچانک کب آئے گی؟ فرمایا قیامت اچانک ان پر آ جائے گی، علامات آ چکی ہیں، قیامت آ گئی تو نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی کوئی بھی موقع باقی نہیں رہے گا جب قیامت آ جائے گی نصیحت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور مومن بندوں اور عورتوں کے قصور کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے والا ہے، اس کے در پر ہمیں زیادہ سے زیادہ جھک کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے، معافی کی دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اب یہاں اس رکوع میں ان کا تذکرہ کیا، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نئی صورت جہاد کے حکم کے بارے میں نازل کیوں نہیں کی گئی؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نئی صورت جہاد کے حکم کے بارے میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جب صورت نازل ہوئی تو ان پر موت چھا گئی، زبان پر اطاعت کا اقرار ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ قطعی حکم آیا تو عہد میں سچے نہ نکلے، یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے پھریں گے، زمین میں فساد کریں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا بہرا کر دیا، ان لوگوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے وہ پھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی توقعات کا
سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، جب تک چاہیں جھوٹی توقعات، جھوٹی امیدیں لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے دین کو پسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اسی طریقے کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال برباد کر دیے، حقیر کر دیے، سب اعمال تباہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے، فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو ان کے منہ اور پیٹھ پر گرز مارتے۔ رکوع نمبر 8 ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کن کے دلوں میں بیماری ہے؟ منافقوں کے دلوں کی بیماری، منافقت کا روگ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری آنکھوں کو دکھا سکتا ہے، تم انہیں پہچان لو گے، تم ان کے انداز کلام سے انہیں جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ حالات کی جانچ کریں، تاکہ دیکھ لیں کہ مجاہد اور ثابت قدم کون ہے اور کون پاؤں کے کچے ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا انہوں نے کفر کیا۔ اصل میں مولوی نال جا کے کنے لڑنا ہے؟ جس نے مولوی کی بات نہیں سننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، ان پر راہ راست واضح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سب کیا کرایا تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو، اور ایسے بودے نہ بنو کہ صلح کی درخواست نہ کرو، تم غالب رہنے والے ہو، یعنی تم کمزور نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ایمان والوں کی ہمت بندائی جا رہی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر ایمان رکھو، تقوی کی روش اور ایمان یعنی یقین کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم محتاج ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم اللہ کے در کے محتاج ہو۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سب کے سب مال مانگ لے تو تم بخل کرو گے، دیا اللہ نے تو وہ مانگ لے تو دینے میں بخل کرو گے۔ ایسے ہی نا، جیسے چھوٹا سا بچہ، اب ماما اس کو چیز دیتی ہیں یا اس کے بابا دیتے ہیں یا کوئی بھی اس کو جس کو زیادہ پیار ہوتا ہے وہ چیز بچے کو لے کر دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے مجھے دو۔ حالہ ہونا تو یہ چاہیے نا تک کہ بچہ ساری وہ چیز پکڑا دے، کیونکہ جس نے مجھے پکڑائی ہے وہی مانگ رہے، لیکن بچہ دینے والوں کو ہی چیز نہیں دے رہا ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ کرتا ہے دینے کے لیے پھر پیچھے کر لیتا ہے، پھر دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے کر لیتا ہے۔ بالکل انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مانگا ہے کہ اپنے مال میں سے دو تو انسان بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ہائے کٹ ہو جائے گا، دیا تو کم ہو جائے گا، وہ تمہارے کھوٹ ابار لائے گا۔ اصل میں جو اللہ کی آزمائش ہے نا، جو اللہ کی آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ جو بخل کرے گا اللہ نے اس کی کھوٹ کو واضح کرنا ہے کہ اللہ نے مال تو دیا ہے، وہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ جو دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے دیتا ہے۔ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا، یعنی تمہیں تباہ کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، مطلب تم سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے بچوں کو ذرا روکیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الفتح
مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہاں کھلی فتح کی خوشخبری دی ہے اللہ نے۔ فتح سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الفتح۔ فتح کا مطلب کامیابی، سکسیس۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تاکہ اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے، تمہیں زبردست نصرت مدد بخشے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ایک ایمان اور بڑھا لیں، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو خود سزا دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں وہ برائی کے پھیر میں خود ہی آ جاتے ہیں۔ جو برے گمان رکھتے ہیں وہ برائی کے پھیر میں خود آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، جو کسی کے سامنے کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی گرتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، امی روٹیاں پکا رہی ہوتی ہیں، جو امیاں ہیں نا انہیں یہ پتہ ہے، آٹا جو ہاتھ سے پیڑا گر گیا، سوچا میں نہیں روٹی کھانی، کسی اور کو دے دوں گی، کوئی بچہ کھا لے، اور کھانے لگتے ہیں تو وہ روٹی ماں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اس برتن میں نے نہیں کھا رہا، کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا وہ برتن آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نقصان پہنچانے کے لیے آپ کوئی بھی ارادہ کر لیں، جیسا بھی آپ برا گمان کرو گے، وہ برائی کے پھیر میں آپ نے خود ہی آنا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، جہنم جیسا برا ٹھکانہ ہے۔ کن کے لیے؟ منافق اور مشرک کے لیے۔ پھر مقام رسالت کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ہم نے رسول کو بشارت دینے والا، مبشر یعنی پہلے تو شاہد شہادت دینے والا، مبشر خوشخبریاں دینے والا، نذیر خبردار بنا کر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ اور اس کے رسول پر سب ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ دیں، اس کی عزت و توقیر کریں، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، صبح و شام اللہ کا ذکر کی کریں۔ پھر اس کے بعد بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ جو وعدے کو توڑے گا اس کی وعدہ شکنی کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا، جو وعدے کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا تذکرہ ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ من الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ یہاں پر بے وفاؤں کا عذر کا تذکرہ کیا کہ پیچھے رہنے والے ضرور آپ سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ زبان سے وہ کہتے یا وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافق بھی ایسے ہی کرتا ہے نا، آپ کے سامنے آ کے کیا کہتا ہے؟ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ ایسے آپ ایسے، اور باہر سائڈ پہ ہو کے کیا کہتا ہے؟ یہ دیور کا گندہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی آپ خود کہہ دیجئے تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ آپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نفع یا نقصان کو روکنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھروں کو ہرگز نہیں پلٹ سکیں گے، جنگ پر گئے ہیں تو انہوں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا۔
یہ سمجھتے تھے وہ۔ اللہ کہتے تم نے برے گمان کیے، تم سخت بد باطن لوگ ہو، اندر تمہارے بڑے کالے ہیں، اندر تمہارے بڑے میلے ہیں، تم بد باطن ہو، بدبخت کے ساتھ ساتھ بد باطن بھی ہو، اندر کے بڑے گندے ہو۔ تو ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اب آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا یا معاف کرے گا؟ بتائیں، اللہ کو پتہ ہے۔ عنقریب وہ کہیں گے ہمیں اپنے ساتھ چلنے دیجئے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل ڈالیں، تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ان سے یہ بھی کہہ دینا صحیح بات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، یہ بھی کہہ دینا کہ عنقریب زوراور لوگوں سے جنگ کرنا ہوگی، پھر اطاعت تو اللہ تعالیٰ اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ کی ہی اس کا ہمیں اجر دیں گے۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا، اطاعت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا سے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد معذور لوگوں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا، لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار۔ معذور لوگ کون ہیں؟ اندھا معذور ہے، لنگڑا معذور ہے، مریض جہاد کے لیے نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ لوگ معذور ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 کا تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، بیعت کرنے، جنہوں نے پیچھے پڑھا تھا نا بیعت کرنے کا تذکرہ، بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یہ رکوع کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو اصل میں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قربتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں قریبی فتح نصیب فرمائی، یعنی ایسی فتح جو بالکل قریب تھی۔ بہت سا مال غنیمت یا بہت سا مال غنیمت عنقریب وہ حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مال غنیمت بہت دیں گے۔ مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ جو جنگ کے دوران کافروں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ نشانی بنے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے مکہ میں موجود مومن مردوں اور عورتوں کی وجہ سے، تاکہ وہ دانستگی میں مسلمان انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کیوں نہ ہونے دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں موجود مومن مردوں اور عورتوں کی وجہ سے جنگ نہ ہونے دی، تاکہ نہ دانستگی میں یعنی بھولے میں مسلمان انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور لوگوں کو داخل کرنا چاہتے تھے، اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو سخت سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، انہوں نے کفر کیا، مسجد حرام سے روکا، بدی کے قربانی کے اونٹوں کو قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا، اگر تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 12، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، وہ خواب ٹھیک ٹھاک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تعالیٰ خواب کے مطابق ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، سر منڈوائیں گے، بال ترشوائیں گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں قریبی فتح عطا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے، رسولوں کا سلسلہ کیوں شروع کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہدایت دینے کے لیے دین حق کے ساتھ بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوا کہ تورات کی گواہی قرآن کافروں پر سخت آپس میں رحیم و شفیق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں تورات کی گواہی ہے کہ کافروں پر سخت آپس میں نرم ہے، لیکن آج کا مسلمان آپس میں سخت اور دوسروں کے ساتھ نرم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اس کے بعد ان کی مشغولیت رکوع سجود، ان کے فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب ہے۔ سجدوں کے اثرات کہ ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ انجیل کی گواہی ہے، ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر وہ گدرائی، پھر اتنے اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور ایسے لگا کہ اب یہ زمین بوس ہونے والی نہیں ہے۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خود خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے میں کو کافر روک سکے، یعنی کاشت کرنے والوں کو وہ خود خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، کافر ان کو حسد محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے کہ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، اور نیک ایمان اور نیک عمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور بڑے اجر عظیم، یعنی معافی تلافی کر بہت بڑے اجر جو ہے وہ انعام کی صورت میں اللہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ہدایت یافتوں میں بنا لے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ خبر پر عام آدمی کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کو کوئی بھی خبر دے تو آپ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جس نے جو خبر دی آپ نے ٹھیک کہا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کیسے کرنی ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو اس کی بات کا یقین نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، بات سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نادانستگی میں کسی گروہ کو نقصان پہنچانے سے بچیں، بعد کے پچھتاوے سے بچیں، کیونکہ تم ایسا کام کر بیٹھو بعد میں پچھتاوا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں نے تو جھوٹ بولا۔ اور اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی کہے کہ کتا تیرا کان لے جا رہے، تو سیانے کہتے ہیں اپنے جلدی سے کان کو ہاتھ مار کے چیک کریں کہ میرا کان ساتھ ہے۔ اگر کان ساتھ ہے تو پھر تو آپ کو کتے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، میرا اور آپ سب کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کان نہیں دیکھتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی مثال اس میں فٹ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے تم اس کی تحقیق کر لو، ورنہ تم پچھتاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، اور اس وقت رونا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا، اس وقت رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے عملی قانون بنایا گیا ہے۔ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح تیسرے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دے۔ ایک گروہ دوسرے سے زیادتی نہ کرے، یا زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے، اپنی لڑائی سے باز آ جائے۔ اگر زیادتی کرنے والا پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو۔ اس کے بعد ہے انصاف کرو۔
جو کام کرنا ہے یہ 4 کام ہے، اس میں سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ انصاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کے آپس کے تعلقات کا تذکرہ کیا۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے تعلقات کو درست کرو، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، رکوع نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو قرآن نے اٹھائے ہیں۔ پہلا نمبر، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ اچھا مذاق میں نا بہت سی لوگ گالیاں بھی دے جاتے ہیں، مذاق میں بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جسے اللہ اور اس کا رسول جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت اقدامات ہیں، جبکہ اس رکوع نمبر جو 14 ہے اس کا موضوع اجتماعی زندگی کی تقویت کے اقدامات ہیں۔ اجتماعی زندگی یعنی اکٹھے جہاں رہنا ہے۔ اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے جو چند اقدامات ہیں آپ نے آج وہ دل کی پھٹیوں پر لے کر جانے ہیں۔ پہلا قدم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ ایک دوسرے پر تان نہیں کرنا۔ بیٹھے بیٹھے نا کوئی بات ہو تو بیٹھے بیٹھے باتوں میں کہہ دیتے اس کا بھائی تو ایسا ہے، اس کی ماں تو ایسی تھی، اس کی نانی ایسی تھی، باتوں میں، یا اس کی فلانی بہن یہ کرتی تھی، فلانا بھائی یہ کرتا تھا۔ تان نہیں کرنا، یا یہ خود ایسی تھی۔ آپ کون تھے، کیا تھے، جو کچھ بھی تھا پہلے تھے، آج نہیں ہے، تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی پر تان کرے۔ تیسرا قدم ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہیں کرنا۔ برے القاب، برے تھوڑا سا کوئی موٹا ہے تو اس کو کہہ دیو فلانا جڑا موٹا جائے، آنکھ سے تھوڑا سا ہے، اچھا وہ کسی کی بات سناتے ہو نہیں وہ جڑا کانا ہے، مطلب بات بھی آپ کر گئے ہیں۔ اور اس طرح سے چوتھا قدم کیا ہے؟ بدگمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ بدگمانی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا سمجھ رہا ہے شاید میری کر رہے، اچھا کلاس میں جاتی شاید ہماری کوئی باتیں کر کے آتی ہوں گی، اچھا فلاں اس کے گھر جاتی ہے۔ اب خود نہیں ٹھیک ہونا، اپنی بدگمانی نہیں ٹھیک کرنی، دوسرے کو اس کے گھر سے روکنے سے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ اس کے گھر نہ جائے، کیوں؟ ساڑیاں گلاں کر دیں، سے بات کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ اب بدگمانی سے بچ جائیں، اور ہم نہیں بچتے، بچتے ہیں۔ اس کے بعد تجسس نہیں کرنا، جسوسی نہیں کرنی، کسی چیز کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، ٹو میں نہیں لگنا، اور عام ہے یہ بھی۔ خود نہیں جاتی تو اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو کہیں گے دیکھو چچی یا تائی امی کیا کر رہی ہیں، اچھا دادی اور پھپھو بیٹھی ہیں، چپ کر کے تم ایسے کھیلنا لگ جانا، ادھر ادھر بیٹھ کے کھانا رکھنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کیا باتیں کر رہی تھی، میری تو نہیں کر رہے، تو بچہ اتنا سادہ لو ہوتا ہے، ہاں مما وہ آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ نے ایک تو اپنے بچے کو جو ٹو میں لگایا تھا، اپنے بچے کو خراب کیا، اور کل کو جیسے آپ جاسوسی کرے وہ اپنے بچوں کو، یہ نسل در نسل جاسوسیاں پھر پہنچتے جائیں گے، جاسوسوں کے گھر میں جاسوس پیدا ہونے ہیں، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چھٹا اقدام کیا ہے؟ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تم گن کھاتے ہو، نفرت کرتے ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو تو غیبت سے بھی ایسے نفرت کرنی ہے۔ ہمیں نمبر 1 بڑا مزہ لے کے غیبت کرتے ہیں، ہاں یہ کامن ہے، یہ کامن ہے۔
اللہ دعا کریے جن جن کی ہم نے کر لی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد ہے فرمایا تمہاری اصلیت ایک ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تمہاری اصلیت ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں پہچان کے لیے بنا دی۔ یہ جو تم لوہار ہو، کمہار ہو، راجپوت ہو، چھیمبے ہو، ماچھی ہو، یہ کیا ہو، ارائی ہو، تعارف کے لیے ہے، صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ پیچھے دیکھا جائے، بیک گراؤنڈ آپ کے دیکھی جائے، ماں اور باپ ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا تم میں سے کون ہے؟ کیا برادری کے لحاظ سے عزت والا ہے کوئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اس کے بعد ایمان کی اہمیت کا تذکرہ کیا، غلط فہمی کی وضاحت کر دی کہ بدوی کہتے ہیں، بدوی دیہاتی، بدو، گاؤں میں رہنے والے بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو ہم تو مطیع ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایمان کی حقیقت کا تذکرہ کیا گیا کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد جنہوں نے کیا وہ سچے لوگ ہیں، ایسے لوگ سچے ہیں۔ پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دیجئے یہ اسلام قبول کرنے کا احسان جتلاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، میرے نبی ان سے کہو کہ یہ اسلام قبول کرنے کا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اپنے ایمان کا احسان مجھ پر مت کرو۔ آج جیسے کوئی ہماری کلاس میں آ جائے، کہتی باجی تسی سانو کیا سی تے ویلو اسی تہاڈی کلاس لین واسطے آ گئے ہیں۔ کرتے ہو کہ نہیں؟ کوئی گھر میں کوئی محفل کروائے، کوئی درس قرآن کروائے تو گھر گھر دعوت دیتا ہے، اور جو آتی ہے نا تو ایسے ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر، انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو عجیب سی شے ہے، یہ عجیب چیز ہے، یعنی واپسی عقل سے بعید نہیں۔ اعتراض ہے کیا ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جواب دیا زمین ان کے جسم سے جو کھاتی ہے وہ ہمارے علم سے کھاتی ہے، ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ مردے کے جسم سے جو زمین جو کچھ کھا جاتی ہے نا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تعجب درست نہیں ہے، ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا، انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی بات درست ہے، یہ بزرگ اور بلند مرتبہ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات سے مرنے کے بعد کی دلیل کا تذکرہ کیا۔ آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح اسے آراستہ کیا کہ کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ آپ جب دو چیزوں کو جوڑتے ہیں تو دو چیزوں کے جوڑنے میں کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے، کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے۔ آسمان کو دیکھو، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زمین کو ہم نے کیسے بچھایا، پہاڑ کو کیسے جمایا، ہر طرح کے خوشنما منظر نباتات اگائیں۔ یہ چیزیں آنکھیں کھولنے اور سبق دینے والی ہیں رجوع کرنے والوں کے لیے۔ آسمان سے برکت والے پانی کا نزول اور فصلیں برکت والے پانی کا نزول کیا۔ آسمان سے پتہ چلا کہ بارش کا پانی برکت والا پانی ہوتا ہے، بیماروں کو اگر پلایا جائے تو شفا مل سکتی ہے، بارش کے پانی برکت والا ہے۔
فصلیں، غلے، کھجوروں کے پھلوں سے لدے ہوئے خوشنما سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق دینے کے لیے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، موت کے بعد جی اٹھنا بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اس کے بعد تاریخی دلائل پیش کیے۔ قوم نو، تاریخ کو ذرا پلٹ کر دیکھو، قوم نو، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون، لوط کے بھائی، ایکا والے، تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے، سب نے جھٹلایا تھا جیسے تم جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانے والوں پر اللہ کی وعید چسپاں ہو گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ پہلی بار کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ عاجز ہے؟ یہ ایک نئی تخلیق سے لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ بغیر نمونے کے، بغیر ڈیزائن کے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کھٹے میٹھے، پیلے، نیلے، یہ اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم شکلوں کو تو ذرا ایک دوسرے کے دیکھیں، پیدا کیا بغیر نمونے کے۔ دوبارہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا مشکل ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد تذکرہ کیا رکوع نمبر 16 کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کبھی غور کر لیں، اس رکوع کا موضوع ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دائیں طرف فرشتے، بائیں طرف فرشتے بیٹھے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے، جو وسواس آپ کے دلوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنا اللہ قریب ہے؟ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب، دو لکھنے والے دائیں اور بائیں ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما یلفظ من قول، اس سے پہلے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں دو لکھنے والے بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم بولتے ہو ہر بات فوری لکھ لیتے ہیں۔ بہت سے کام ہم ایسے کرتے جو لکھنے والا حساب کتاب ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا بعد میں لکھ لیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد لکھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ فرشتے یہ تھوڑی سی بھی کمی نہیں کرتے۔ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اس کے بعد سکرات موت کا تذکرہ کیا۔ وجاءت کل نفس معها، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سکرات موت تو حق لے کر آن پہنچی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے، یہ ہے وہ دن جس کا خوف دلایا جاتا تھا۔ کون سا دن؟ قیامت۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، ہر شخص کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا، ہر شخص کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا۔ آمنہ کو اٹھائیے۔ ہانک کر، جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کو، بھینسوں کا چرواہا بھینسوں کو جیسے ہانک کر لاتا ہے، ایسے ہر شخص کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک ساتھ گواہی دینے والا ہوگا۔ کس چیز کی طرف سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس دن ہر چیز سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ اس دن انسان کی نگاہ خوب تیز ہوگی۔ اس دن انسان کی نگرانی کرنے والے کہیں گے جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا جائے گا پھینک دو اس کو جہنم میں۔ جہنم میں لے جانے والی خصوصیات کون سی ہے، عادات کون سی ہے؟ غور کریے گا۔ جہنم میں لے کے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ حق کا انکار کرنا، حق سے دشمنی کرنا، خیر سے رکنا، خیر سے روکنا، حد سے آگے بڑھ جانا، شک میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی مان کر انہیں اللہ بنا لینا۔ اس دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن شیطان کہے گا ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، انسان کو یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں خود ہی پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا میرے حضور آج جھگڑو نہ۔ جھگڑا انسان بھی کرے گا، شیطان بھی کہے گا۔ شیطان کہے گا، انسان کہے گا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہے گا میں نہیں کیتا، آپ ہی پہنچی سرکار سے۔ کس میں؟ گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا میرے حضور آج جھگڑنا نہیں ہے، میرے سامنے تم جھگڑ نہیں سکتے، میں تمہیں پہلے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، بدلی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 کا تذکرہ کیا۔
یوم نقول لجہنم حلم تلاتی وتقول حل من مزید، اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا، سبحان اللہ۔ اس دن متقین کے قریب لائی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں انسان کی چاہت کے سوا بہت کچھ ہے۔ اس دن متقین سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن متقین سے کہا جائے گا داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ جنت لے جانے والی خصوصیات کون سی ہے؟ خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، بے دیکھے اللہ رب رحمان سے ڈرنا، دل اللہ کے یعنی دل سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ سے امید لگانا۔ تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، تاریخ دوہرا لو۔ پہلی قوموں نے دنیا کے ملکوں کو زیادہ چھان مارا تھا، تم اتنا چلے پھرے نہیں جتنا انہوں نے چل پھر کر دیکھا۔ پہلی قومیں زیادہ طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ سے پہلی قومیں جائے پناہ نہیں پا سکی تو تم کیسے پا سکو گے؟ تاریخ سے کون سبق لیتا ہے بتائیے؟ جو حساس دل رکھتا ہو، جو توجہ سے بات سنے۔ اور یوم الخروج کا پھر تذکرہ کیا۔ یوم الخروج کیا ہوگا؟ جس دن منادی کرنے والا قریب سے پکارے گا، جس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ دن زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، اس کو کہتے ہیں یوم الخروج۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اے میرے نبی، جب زمین پھٹے گی لوگ اس کے اندر سے تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، لوگوں کی باتوں پر صبر کریے۔ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جبراً ان سے بات منوانا نہیں ہے، آپ کا کام قرآن سنا کر ہر اس شخص کو نصیحت کرنا ہے جو اللہ کی تنبیہ سے ڈرے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع آفتاب اور طلوع غروب سے پہلے، تاکہ وقت اور سجدہ ریزیوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کریے۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات کا تذکرہ کیا، رکوع نمبر 18 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ہے گرد اڑانے والی ہواؤں کی جو بادل اٹھاتی ہیں اور تیز رفتاری سے بڑے کام بارش کی تقسیم کرتی ہے ہوائیں۔ جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آخرت سے وہ برگشتہ ہوتا ہے جو آخرت سے پھرا ہوا ہے۔ قیاس ارائیاں کرنے والے، اٹکل پچو لگانے والوں کے بارے میں فرمایا مارے گئے قیاس سے حکم لگانے والے جہالت میں غرق ہیں، غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا؟ یہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر متقین کا تذکرہ کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، جنتی متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو رب دے گا خوشی خوشی لیں گے۔ وہ آخرت سے پہلے نیکوکار تھے، رات کو کم سوتے تھے، پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں حق تھا، کس کا؟ مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی جو مانگتا نہیں تھا۔ آخرت حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، انسان کے وجود میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں رزق بھی ہے اور وہ بھی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان کے مالک کی قسم یہ بات حق ہے، ایسی یقینی بات ہے جسے ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 26 کا تذکرہ 19 کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے سلام کیا، جواب میں انہیں سلام ملا۔ دل میں حضرت ابراہیم نے سوچا اجنبی ہیں، مہمانوں کے سامنے بنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ ان سے کہا کھا لو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟
دل میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی نے حیرت سے اپنا منہ لپیٹ لیا، یعنی شرم کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا یہی فرمایا ہے تیرے رب نے، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔